سامعین و ناظرین، ہم آپ کو نوائز پولوشن کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس طرح وہ ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں جو کام کرنے کی جو رفتار ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ہمارے صحت کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ پروفیسر اسٹانس فیلڈ کہتے ہیں کہ کم از کم 20 جائزوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو بچے ایسی جگہ پرورش پاتے ہیں جہاں ہوائی جہازوں یا ٹریفک کا شور ہوتا ہے، وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں پڑھنے لکھنے، زبان سیکھنے اور یادداشت کے معاملے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یعنی اگر شور والے علاقوں میں رہتے ہیں بچے، جیسے ایئرپورٹ کے نزدیک یا مین روڈ پہ، جیسے لوگوں کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ مین روڈ پہ رہیں، مین روڈ کے قریب رہیں، تو وہاں ٹریفک کا شور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد کہ جو بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پلتے بڑھتے ہیں، ان میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں کون سے ساتھی؟ وہ لوگ جو اندر کی طرف رہتے ہیں اور جہاں پہ ٹریفک کا شور نہیں ہوتا، تو اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں پڑھنے لکھنے میں، زبان سیکھنے اور یادداشت کے معاملے، کوئی چیز یاد کرنے کے معاملے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے پر جو کام کیا ہے، اس سے بھی پتہ چل چکا ہے کہ ہوائی جہاز کے شور میں ہر 5 ڈیسیبل کے اضافے سے ایک بچے کے پڑھنے کی عمر میں 2 ماہ تک کی تاخیر واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی بچے جیسے دوسرے بچے ہیں جو شور کے قریب نہیں رہتے ہیں، وہ جو ہے نا جلدی 2 ماہ پہلے اپنے سبق کو یا اپنے ورک کو تیار کر لیتے ہیں، اور دوسرے جو 2 بچے ہوتے ہیں جو شور کے قریب رہتے ہیں وہ یہی کام اور یہی ورک جو ہے نا وہ 2 ماہ کی تاخیر سے یعنی ہوتا ہے ان کے کام میں۔ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ جسم میں اگر بہت زیادہ کورٹیسول ہارمونز جمع ہو جائیں تو دماغ کے منصوبہ بندی کے مرکز پلاننگ سینٹر یعنی فرنٹل کارٹیکس مناسب طور پر کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، جس کی وجہ سے کوئی چیز سوچنے یا معلومات کو یاد کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے تو وہ تجربات بہت آسان ہوتے ہیں کہ جو بچے شور کے علاقے میں رہتے ہیں ان کو آپ ٹیبل یاد کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور جو دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں ان کو بھی، تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ بچے جو کہ سنجیدہ ماحول میں رہتے ہیں، خاموشی کے ماحول میں رہتے ہیں، وہ بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں، اور جو بچے شور کے ماحول میں رہتے ہیں ان کو چیزیں مشکل سے یاد ہوتی ہیں، ٹیبل مشکل سے یاد ہوتے ہیں۔ جانوروں پر کیے گئے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ کے اس حصے میں، جسے ہپو کیمپس کہتے ہیں اور جو یادداشت اور سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو کنٹرول کرتا ہے، صرف اس وقت نئے خلیات، نئے سیلز بن رہے ہوتے ہیں جب وہ جانور 2 گھنٹے خاموشی کی حالت میں گزار رہے تھے۔ اب اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو سکون کے ماحول میں جو بچے پرورش پا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، اور جو بچے جو ہے نا شور ہنگامے کے ماحول میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک چیز اور بھی بتائیں گے کہ اگر گھر میں بھی جیسے ہنگامے اور لڑائی جھگڑے اور شور شرابہ ہوتا ہے تو بچوں کی صحت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے بنسبت ان بچوں کے جن کے ماں باپ خاموش طبع ہوتے ہیں اور آپس میں سکون اور عافیت کے ساتھ رہتے ہیں، اور گھروں میں بھی دادی دادا اور وغیرہ اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پرسکون رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کے بچوں کی بھی صحت اچھی ہوتی ہے اور ان کی خود کی بھی صحت اچھی ہوتی ہے۔